جی السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے جی یہ آپ سب کے لیے اس وقت بڑا ضروری ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پاکستانی اکاؤنٹس بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریزیڈینشیل پراکسی صرف پاکستانی اکاؤنٹس کے لیے جو ہے نا افیکٹو نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب جو اکاؤنٹس چلا رہے ہیں, ان کو ڈیلی ایسے پرابلمس بھی آتے ہیں جو ان سے ہینڈل نہیں ہو پاتے. تو ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ ریزیڈینشیل پراکسی ہوتا ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی جگہ پہ آپ ریزیڈینشیل پراکسی یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی, میں نے سب سے پہلا پوائنٹ لکھا ہے امیزون بائر اکاؤنٹس. کبھی نا پریکٹیکلی آپ جب کام کریں گے نا تو آپ نوٹ کریں گے بیچ میں ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ امیزون نا آپ کو پکڑ لے گا. پکڑ کیسے لے گا؟ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا, آپ اس سے کام کر رہے ہیں, کچھ سیو اینڈ سبسکرائب کے آئٹم ایسے ہیں جو آپ کو 5 کی کوانٹٹی میں وہ الاؤ کرتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک اور اکاؤنٹ بنا لیا کہ چلو یار وہ 5 میں ایک اکاؤنٹ سے آرڈر پروسیس کر دوں گا, 5 دوسرے سے کر لوں گا. تو ہوا یہ کہ 2 اکاؤنٹس پہ جب سیل ہو گئی آپ کی تو 5 اور آرڈر آ گئے. تو اب آپ کو لالا چاہیے کہ یار اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے, تیسرا اکاؤنٹ بھی بنانا چاہیے. آپ نے تیسرا بنا لیا. تو جب اس پروڈکٹ کی سیلز اس طرح سے بوم کرتی ہیں نا تو پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں, ان میں سے کون کون سے ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں. تو ان کے پاس نا ایسے ٹولز, ایسے پروسیجرز امیزون کے پاس, ای بے کے پاس ہیں کہ وہ پھر جو ہے آپ کا ایک روٹ ٹیسٹ کرتا ہے. روٹ ٹیسٹ میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ پراکسی یوز کر کے, کوئی آئی پی یوز کر کے اکاؤنٹ جو ہے امیزون کے رن کر رہا ہے. تو پھر ہوتا ہی ہے, اکثر سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, جو پروفیشنل ہے نا, یہ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو بہت عرصہ سے کام کر رہے ہیں, پھر ہوتا ہی ہے کہ آپ کے سارے اکاؤنٹ ہی سسپینڈ ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو ہوتا ہی ہے, ایک امیزون سسپینڈ, پھر اگلے پہ آرڈر لگایا وہ سسپینڈ, پھر تیسرا سسپینڈ, چوتھا, آپ کے امیزون کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک امیزون سسپینڈ کروایا ہے, دوسرا کروایا, تیسرا کروایا, اب جو بھی نیا بناتے ہیں کچھ کیے بغیر ہی سسپینڈ اکاؤنٹ. مطلب آپ نے لاگ ان کیا, لاگ ان ہو گیا, ابھی آپ اس کا نام وغیرہ چینج کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اکاؤنٹ سسپینڈ. آپ کو میل آئی ہے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہے, لہٰذا ہم نے سسپینڈ کر دیا. تو اس کا جی اس بیس کے اوپر جو نیو بندے ہوتے ہیں جن کو لائک کچھ عرصہ ہوتا ہے, وہ تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بیکار کام ہے, یہ تو امیزون, جب امیزون ہی نہیں ہوا تو ہم نے کہاں سے ڈراپ شپنگ کرنی ہے. تو امیزون کے جب اکاؤنٹ لگاتار اس طرح سے آپ کے سسپینڈ ہوتے ہیں تو بھائی یہ جو ریزیڈینشیل پراکسیز ہوتی ہیں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ, جن کو امیزون آئی پی کی بیس پہ جو ہے نا اڑا رہا ہوتا ہے, لگاتار اڑا رہا ہوتا ہے. پھر آپ جو جیسے ہی ایک عام پراکسی انسٹال, اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر نا اور لوگ جو ہوتے ہیں جو مطلب آپ کے علاوہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے پہ بھی سختی آ جاتی ہے. اس طرح کی آئی پی جب ٹریس کرتا ہے نا امیزون, تو پھر وہ ایک کو سسپینڈ نہیں کرتا, وہ پھر بہت اکاؤنٹ, بڑے اکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ہے. تو اس ٹائم کے اوپر ریزیڈینشیل پراکسی جو ہوتی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ریزیڈینشیل پراکسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل جو پراکسی ہوتی ہے نا وہ جسٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے نا وہ لیٹس سپوز سڈنی ہے یا لیٹس سپوز اسلام آباد سے آپریٹ کرتا ہے. ریزیڈینشیل پراکسیز نا ایک جو ریئل ٹائم کے اندر ایک بندہ کسی گھر کے اندر سے کوئی انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوتا ہے, لائک پی ٹی سی ایل کے تھرو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, یا آسٹریلیا میں ووڈا فون کے تھرو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے. وہ اس ووڈا فون اور پی ٹی سی ایل کی جو ہے نا آئی پیز آپ کو پرووائڈ کر کے دیتے ہیں, اور فریش آئی پیز پرووائڈ کر کے دیتے ہیں جن کے اوپر سسپینشن کا ایشو آپ کو نہیں آتا. تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا امیزون اکاؤنٹ اسٹک ہو رہا ہے ڈیو ٹو آئی پی ریزن, ایسے امیزون کے سسپینڈ ہونے کے بہت سارے ریزنز ہیں, صرف یہ تو ایک ہے نا, لیکن یہ ایک بہت کامن ریزن ہے. جب آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ کچھ کیے بنا ہی سسپینڈ ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ جو ہے وہ آئی پی میں آ رہا ہے. لائک آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے
اور بناتے ساتھ ہی وہ سسپینڈ ہو گیا. اسی طرح ای بے کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے بنایا اور سسپینڈ ہو گیا. اس کی اور کوئی بھی ریزن نہیں ہے. جو اکاؤنٹ کسی بھی پلیٹ فارم کا اکاؤنٹ بناتے ہی سسپینڈ ہو جائے تو اس کی آئی پی ڈیفیکٹو ہے, اس کو آن دا بیسس آف آئی پی ایڈریس بلاک کر دیا گیا. تو وہ جو آپ کا ہے نا, اس کا جو سلوشن ہے وہ آپ کا ریزیڈینشیل پراکسیز ہے. ریزیڈینشیل پراکسیز آپ کو موسٹ آتھینٹک آئی پی دیتی ہے. کسی بھی کنٹری کی کسی بھی سٹی کے اندر کوئی آتھینٹک جو انٹرنیٹ پرووائڈرز ہیں ان کی آئی پی پرووائڈ کرتی ہے اور وداؤٹ ڈیفیکٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ کا یہ جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے آئی پیز کی وجہ سے یہ آپ کا سالو ہو جاتا ہے. سیکنڈ ہے جی ای بے اکاؤنٹس. اچھا, ای بے کے اکاؤنٹس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا, پاکستانی اکاؤنٹ ہے اگر آپ کے پاس, اور آپ جو ہے نا, کیونکہ پاکستانی پراکسی سمپل پاکستانی پراکسی ملتی نہیں ہے, پاکستانی صرف آپ کو ڈیڈیکیٹڈ جو ہے ریزیڈینشیل پراکسی ملتی ہے. تو آپ جو ہے اگر پاکستانی اکاؤنٹ ملٹیپل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریزیڈینشیل پراکسی کا ڈیٹا بائی کر لیں, اور آپ 2 سے 3 اکاؤنٹ ایزیلی جو ہے نا اس سے 1 GB کے ڈیٹا کے اندر ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو ای بے کے اکاؤنٹس کے لیے یہ بہت زیادہ فیوریبل ہے. سیکنڈ, اگر آپ کوئی ای بے کا بزنس اکاؤنٹ فارن کنٹری کا بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا کلائنٹ انویسٹمنٹ کیے کھڑا ہے, کوئی اچھی انویسٹمنٹ کیے کھڑا ہے, تو آپ سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے اس کا اکاؤنٹ جو کریشن پروسیس ہے وہ ریزیڈینشیل پراکسی سے کریں تاکہ کوئی ایشو نہ آئے, کیونکہ اکاؤنٹ سسپینشن بہت زیادہ آج کل. تو ای بے کا اگر کوئی آپ بزنس اکاؤنٹ یا کوئی اچھی انویسٹمنٹ کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کا ریزیڈینشیل پراکسی کے اوپر ہی کریٹ کریں. تو اس میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا جی, آپ کو بتاؤں, آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ امیزون اوپن کرتے ہیں یا ای بے اوپن کرتے ہیں تو اکثر وہ کیپچا دے دیتا ہے, کوئی پزل دے دیتا ہے. ایکچولی وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا. کس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا؟ آئی پی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا. جس آئی پی سے اکاؤنٹ لاگ ان ہوا ہے اس پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو ریزیڈینشیل پراکسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ ٹرسٹ بڑا ہوتا ہے. یہ آپ کو نا کیپچاز اور اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ بچاتی ہے. تو امیزون کا بائر اکاؤنٹ بھی آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ ایٹسی کی شاپ اگر چلانا چاہ رہے ہیں تو ایٹسی بھی بہت سینسٹیو ہے ان ٹرمز آف آئی پی. تو ایٹسی کا اکاؤنٹ بھی اگر آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا ریزیڈینشیل پراکسیز کے تھرو ہی کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو ہے جو ٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بہت زیادہ یہ بہت کوالٹی کے حساب سے بہت آگے ہیں ریزیڈینشیل پراکسی. اب ریزیڈینشیل پراکسیز کو آپ نے انسٹال کس طرح کرنا ہے, تھوڑا سا مطلب اس عام پراکسی سے ہٹ کے ہے, لیکن آپ کو آج سمجھانے کے بعد نا یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کو یوز کس طرح سے کرتے ہیں. آپ پراکسی سیلر کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں پراکسی سیلر. تو پراکسی سیلر کو آپ نے سمپلی اس انٹرفیس کے اوپر نا پراکسی سیلر کا آپ سروس چوز کریں. یہاں پہ سروس میں آپ نے ریزیڈینشیل پراکسی جس طرح جیسی چوز کریں گے نا, پلان پوچھے گا. آپ اگر 1 GB بائی کرنا چاہتے ہیں 1 GB کریں, 1 month کریں, ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, بائی کر لیں, اس کے بعد کچھ بھی فار ای بے امیزون کچھ بھی نہیں آئے گا. سمپلی آپ نے کارڈ اٹیچ کرنا ہے, کارڈ اٹیچ کرتے ہی پراکسی آپ کی ایزیلی بائی ہو جانی ہے. اس طرح سے یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. اور سبمٹ کر دیں گے آرڈر تو یہ آپ کا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ مانگے گا. آئی تھنک سو یہ آپ کو سارا پروسیجر ایزی ہے, آ جائے گا. تو جب آپ ریزیڈینشیل پراکسی بائی کر لیتے ہیں, آپ سکسیزفلی بائی کر لیتے ہیں, تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے یہاں جب یوزر نیم جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, یہاں سے آپ نے آنا ہے آرڈرز میں. یہاں پہ آپ آرڈرز میں آ جائیں. آرڈرز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ IPv4 مکس, IPv6 یہ موبائل ISP, یہاں آپ نے ریزیڈینشیل پہ کلک کرنا ہے. میں نے کچھ بھی بائی نہیں کیا. یہاں پہ ڈاٹا آپ کا آ رہا ہوگا, GB آپ کے پاس اویلیبل ہے. ایک سیکنڈ میں, تو یہاں آپ کے پاس ڈاٹا آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نا پراکسی لسٹ, یہاں پہ URL آ رہے ہوں گے, جو بھی پراکسی آپ بائی مطلب ایکٹیویٹ کریں گے. اب یہاں پہ آپ نے ڈاٹا بائی کر لیا ہے. اب اس میں سے آپ نا ملٹیپل پراکسیز نکال سکتے ہیں, ایک نہیں, آپ 2000 پراکسیز نکال سکتے ہیں, ڈفرنٹ پراکسیز. بس آپ نے جو ڈاٹا آپ کا یوز ہونا ہے وہ 1 GB تک ہی آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ موبائل کا انٹرنیٹ پیکج بائی کرتے ہیں, 1 GB ڈاٹا اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے جتنا استعمال کریں گے اتنا یوز ہوگا. تو آپ کا جتنا استعمال کریں گے اتنا یوز ہوگا. آئی پیز آپ ڈفرنٹ جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں.
तो इस विंडो को आपने बड़े गौर से देखना है। यहाँ प्रॉक्सी लिस्ट के अंदर ना आप जितनी प्रॉक्सीज क्रिएट करेंगे वो यहाँ ऐड होती जाएंगी, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने इस वक्त कितनी प्रॉक्सीज जो है एक्टिव कर रखी हैं, तो वो यहाँ पे सारी प्रॉक्सीज शो होती जाएंगी। अब इसमें और कुछ भी टेक्निकल नहीं है, एक से दो चीज़ें टेक्निकल हैं, उनका मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ आपने IP वाइट लिस्ट लाजमी करना है, ठीक है। ये आपका गेटवे है। गेटवे वो है कि जिसके आप कौन सा ऐसा इंटरनेट है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी रेजिडेंशियल प्रॉक्सी में। तो हमारा इंटरनेट जो होगा वो होगा, आपने यहाँ पे लिखना है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी who@net, इस पे आपको आपकी प्रॉक्सी मिल जानी है। ये वाली IP जो है, ये वाली IP जो आपको यहाँ शो हो रही है, इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ कॉपी का साइन बना हुआ है, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप वापस आएँ और यहाँ पे IP वाइट लिस्ट में आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये IP यहाँ आएगी, इसको आपने ऐड कर देना है। अब इसका मतलब ये है, अब ये ट्रायल नहीं है तो इसलिए वो, अब ये इसको जैसे ही ऐड करेंगे ना, ये वाली प्रॉक्सी ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और ये जैसे ही ऐड होगी तो इसका मतलब ये है कि अब इस इंटरनेट के ऊपर जैसे ही आप इसकी प्रॉक्सी रन करेंगे, IP इसकी प्रॉक्सी सेलर की, तो इस IP के ऊपर जब तक वो प्रॉक्सी चलती रहेगी तो उसकी लोकेशन वही शो होगी जो आप चाह रहे हैं। तो आपने ये अपना लाजमी रख लेना है, और साथ में जब आप ये रख लेंगे तो आप इसके अलावा, इस इंटरनेट के अलावा किसी और इंटरनेट पे अगर आप जाने लगेंगे, कोई और इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, आप बिल्डिंग अपनी से निकल गए हैं, किसी और ऑफिस चले गए, तो आपने फिर उस ऑफिस की जो IP होगी उसको भी वाइट लिस्ट करना है, ताकि ये उसको अलाउ करे कि उसके जो आपका जो लिंक है इस वेबसाइट के साथ, उसको अलाउ करे कि वो बना रहे। आपका लिंक बना रहेगा तो वो अलाउ करेगा कि ये वाली जो IP जो हमने यहाँ पे ऐड की है, ये इजीली जो है ना एक्सेस कर सकती है उस लोकेशन को जो आपने सेलेक्ट किया। तो आपने वाइट लिस्ट में वो सारी IPs डाल दी हैं, डाल देनी है जो आप यूज़ करते हैं, ताकि आप जब भी उन IPs के ऊपर काम करें तो आपकी प्रॉक्सी रुकनी, आप उसकी प्रॉक्सी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब आप यहाँ वाइट लिस्ट में डाल लेते हैं तो वेरी सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप लिख सकते हैं UK eBay, आपके पास eBay का कोई अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, या आप सिंपली छोड़ दें, आप लिखेंगे पाकिस्तान eBay 1, आप eBay का पहला अकाउंट जो है ना पाकिस्तानी इस पे बनाना चाह रहे हैं, 1 कर देंगे इसको। अब ऑथेंटिकेशन मेथड जो है ना हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड ही रहेगा। इसलिए रहेगा कि हमने जो पहले प्रॉक्सी सिंपल प्रॉक्सी बाय की हैं उसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, इसमें भी हमें यूज़र और नेम और पासवर्ड चाहिए। यहाँ आपने फाइल पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट फॉर्मेट का मतलब ये है कि भाई ये सारा डाटा इनपुट करने के बाद मैं जब सेव करूँगा तो जो IP मुझे मिलेगी ना, वो एक फ़ाइल के अंदर ना रेप्लिकेटेड होगी, एक फ़ाइल के अंदर जो है सेव होकर मेरे पास आ जाएगी। तो इसको फाइल करना है। उसके बाद है जी फ़िल्टर। अब फ़िल्टर में अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ कंट्री सेलेक्ट करें आप, कंट्री में आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जितने भी कंट्रीज़ हैं इस वक्त आप सारी मिल जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ से आपने क्या करना है, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देना है। इनकी तरतीब थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो आपने वो थोड़ा सा स्लोली इसको जो है चेक करना है। यहाँ से आपको ये पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में ना मैं रिकमेंड आपको ये करता हूँ कि आप KP, सिंध, वो इलाके जहाँ eBay कम यूज़ होता है, उन इलाकों की प्रॉक्सी जो है वो जनरेट करें। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें आप। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद कोशिश करें आप KP के अंदर चले जाएं, ठीक है। अब आपको उसने रेजिडेंशियल प्रॉक्सी इसी चीज़ को कहते हैं कि वो बहुत बारीकी में जाकर आपको प्रॉक्सीज प्रोवाइड करती है। बलोचिस्तान है, इस्लामाबाद है, खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, XX की जो भी है, आपने खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट करना है। अब आप उस सिटी का कहेगा, वो सिटी में आपने क्या करना है, कोशिश करें इसमें भी आप जो है ना कोई रिमोट सिटी जैसा कि मर्दान है, पेशावर है, स्वाबी है। अभी ये 4 का दे रहा है, लेकिन ये बाद में ना कुछ कल हो सकता है ये और सिटीज़ अपडेट कर रही है, अपडेट होती रहती है। तो आपको यहाँ लकी मरवत भी मिल जाता है। लकी मरवत के साथ साथ आपको ये जो है मानसेरा के साथ साथ जो CP है, इस तरह के इलाके भी मिल जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ मर्दान सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्दान सेलेक्ट किया है। अब ISP में आपने सर्विस सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान ये PTCL है। बाज़ दफ़ा यहाँ आपको कुछ और सर्विसेज भी कुछ सिटीज़ के अंदर मिल जाती हैं, तो PTCL अच्छी सर्विस है, आपने PTCL की को सिलेक्ट करना है। अब ये जो पोर्ट्स है ना जी, पोर्ट्स आपने 1 रखना है, ठीक है। इसलिए टेक्निकली इसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप पोर्ट्स 5 कर देंगे ना तो ये आपको 5 IPs इसी
جو ہے نا اس کی دے دے گا. اب 5 آئی پیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مردان سے یا 5 پراکسیز ایک ساتھ ہی نکال لیں اور ان کو 5 کو الگ الگ یوز کر لیں. یا آپ 3 اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نام میں صرف پاکستان ای بے لکھیں گے اور ساتھ 3 پورٹس کر لیں گے تو آپ کو 3 آئی پیز مل جائیں گے. ابھی آپ نے ایک کرنا ہے اور آؤٹ پٹ جو فارمیٹ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ فارمیٹ. کہ مجھے ٹیکسٹ کے اندر یہ والی جو آئی پی ہے یہ چاہیے. یہ ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہے. میں بھی اس کو کریٹ نہیں کر سکتا لیکن میں ایک فائل پروڈیوس کی ہوئی ہے, وہ فائل آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جو میں نے بائی کی ہے. تو آپ جیسے یہاں کریٹ پہ کلک کریں گے تو یہ پراکسی لسٹ کے اندر یہاں پہ آ جائے گی سمپلی. یہ ایک یو آر ایل کی شکل میں یہاں پہ آ جائے گی, یہ پراکسی کریٹ ہو گئی. تو آپ اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے نا تو فوراً ڈاؤن لوڈ ہو کے یہ والی فائل آپ کو مل جائے گی. یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے یہ والی فائل آپ کو مل جائے گی, اس میں یہ والا ڈاٹا ہے. اب اس ڈاٹا کو تھوڑا سا سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے اور پھر آپ کو کوئی اس میں تنگی نہیں ہوگی اس کو اسیس کرنے میں. ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل میں آتا ہوں یہاں پہ گو لاگ ان میں. گو لاگ ان پہ میں کیا کرتا ہوں ایڈ پروفائل. اب یہاں پہ گو لاگ ان میں آپ کو پتہ ہے یور پراکسی, ہم پراکسی کو نام دیتے ہیں لیٹس سپوز ہم کرتے ہیں جی پاکستان مردان. ٹھیک ہے جی, مردان لکھتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ہمیشہ آپ کو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ یور پراکسی پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پہ ایچ ٹی ٹی پی پراکسی چاہیے ہمیں. اب جیسے وہ پراکسی ہم نے انپوٹ کی ہے نا نارمل پراکسی, اس میں انپوٹ جو کرنی ہے نارملی کرنی ہے. اس میں کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے یا کوئی چینجنگ نہیں کرنی. یہ نارملی آئے گا, یور پراکسی ہے اور یہاں آپ نے ایچ ٹی ٹی پی کرنا ہے آئی پی ایڈریس. اب اس میں آئی پی ایڈریس جو ہے نا وہ جو نمبرز میں ہے. اب نمبرز میں 2 چیزیں ہیں. ایک 185 ایٹ دی ریٹ کے سائن کے بعد جو 185 یہاں آپ کو شو ہو رہا ہے, اس سے لے کر یہ جو آپ کو یہاں یہ 10,000 سے پہلے جو یہ سیمی کالن ہے, اس سے پہلے پہلے جتنا یہ ہے یہ آئی پی کا ایڈریس ہے. یہ آئی پی یہاں سے آپ نے کاپی کرنی ہے, یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی. یہاں جو پورٹ ہے, پورٹ آپ کا اس سیمی کالن کے بعد یہ جو 10,000 آ رہا ہے یہ آپ کی پورٹ ہے. جو عام پراکسی میں کیا ہوتی ہے 50,100 ہوتی ہے. یہاں پہ یہ 10,000 ہے. یہاں پہ آپ نے 10,000 لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ فل ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ پراکسی یوزر نیم. یوزر نیم آپ کو سٹارٹ سے لے کر اگلا جو فرسٹ سیمی کالن ہے یہ والا, یہ اس فرسٹ سیمی کالن ہے, اس سے پہلے پہلے جو ہے یہ یوزر نیم ہے. ٹھیک ہے جی, یہ یوزر نیم آ گیا. اس کو کنٹرول وی سے پیسٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے, رائٹ کلک سے نہیں آئے گا, پیسٹ کنٹرول وی سے کرنا ہے. پاسورڈ جو ہے اب اس سیمی کالن کے بعد آر سے یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے لے کر ایٹ دا ریٹ تک, ایٹ دا ریٹ بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے, ایٹ دا ریٹ بھی پاسورڈ کا پارٹ ہے, آپ نے اس کو بھی انکلوڈ کرنا ہے. آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی سارا پراکسی کا ڈاٹا فل ہو گیا. اب دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. پہلا جو ہے آپ کا جو نمبرز آ رہے ہیں, مکس نمبرز آ رہے ہیں, پہلے سیمی کالن سے پہلے پہلے یہ ہے یوزر نیم. پھر اگلا سیمی کالن کے بعد جو آر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایٹ دا ریٹ پہ ختم ہو رہا ہے یہ پاسورڈ ہے ہمارا. اس کے بعد ایٹ دا ریٹ کے بعد جو نمبر شو ہو رہا ہے یہ اگلے سیمی کالن سے پہلے پہلے یہ ہمارا کیا ہے آئی پی ہے. اور اس سے اگلا جو ہے ہمارا سیمی کالن سے آگے 10,000 یہ ہماری پورٹ ہے. سو سمپل, بس یہ آپ نے ڈاٹا فل کرنا ہے. یہاں سے آپ نے چیک پراکسی کرنا ہے. یہ آپ کو مردان کا بتا دے گی. مردان کا جیسے ہی بتائے گی آپ نے کریٹ پروفائل کرنا ہے اور اس پروفائل کو آپ کی وہ پروفائل کی لسٹ میں آ جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمپلی جو ہے رن کر لینا ہے. اور آپ اس پہ لوکیشن چیک کریں گے تو وہ پاکستان کے مردان کی لوکیشن آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, سو سمپل, آپ نے صرف سمپلی یہی کرنا ہے. آپ کی پروفائل یہاں پہ ایڈ ہو جانی ہے. جیسے ہی آپ اس کو چلائیں گے تو وہ آپ کی مردان کی لوکیشن ایکٹیو ہو جائے گی. یا آپ نے اگر کوئی لیٹس سپوز پنجاب کا کوئی ایریا سلیکٹ کیا ہے تو وہ لوکیشن آ رہی ہوگی. اگر آپ نے کوئی سندھ کا ایریا سلیکٹ کیا ہے تو وہ سندھ کی آ جائے گی. لیٹس سپوز اگر یہاں پہ آپ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ سندھ آپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سٹی سندھ کی ساری آ رہی ہے. یہ دیکھیں گھوٹکی کر لیں, گھوٹکی کی بہت اچھی پراکسی ہوتی ہے, یہاں ای پہ بہت کام چلتا ہے اور اس پہ جو اکاؤنٹ بنتا ہے نا سسپینڈ نہیں ہوتا, وہ آج تک ہمارے پاس چل رہا ہے, سسپینڈ نہیں ہوا. حیدرآباد ہے, جام شورو ہے, کراچی ہے, اس کے بعد جی مکلی ہے جی, متلی ہے جی, نواب شاہ ہے, صادق آباد ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جی سندھ کے بعد آپ دیکھیں اس کا پنجاب ہے. پنجاب میں سٹیز دیکھیں جی آپ کو ساری سٹیز ملیں گی. آپ کو اپنے شہر کی بھی مل جائے گی. جی جی ایسٹ ہے, بہاولپور, بہاولپور ہے جی, چک 42, یہ چک بھی آیا ہوا ہے اس میں 42 جو ہے نا, چک 42, چکوال, چیچاوتنی, چنیوٹ, فیصل آباد, گوجرانوالا, گجرات, حاصل پور, جڑا والا, جھیلم, خیرپور, خانوال, خانوال کی بھی ہے, کھاریاں, لاہور, لٹل اٹک, منڈی بہاؤدین, منڈی پورے والا, مانگا منڈی, میاں چنو,
اچھا جی، میانہ پورہ خرد، میاں والی، ملتان، مظفر گڑھ، اکاڑا پاکستان، پاک پتن، پتوں کی، رحیم یار خان، راول پنڈی، ساہیوال، سرگودا، شیخ پورہ، سیالکوٹ، ٹیکسلا، یہ جتنے بھی ہیں نا، آپ جن کو سلیکٹ کریں گے آپ کا یہاں گو لاگ ان کے اوپر وہی لوکیشن شو ہوگی، اور جو آئی ایس پی ہے آپ کا وہ یہی آپ کا پی ٹی سی ایل شو ہوگا. یہاں بہاولپور سلیکٹ کر کے یہاں دیکھیں، اب دیکھیں بہاولپور میں یہ یوز ہو رہا ہے، سائبر انٹرنیٹ سروس پرائیویٹ لمیٹڈ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، نیشنل وائی میکسم. اچھا یہ جو ہے نا سائبر انٹرنیٹ سروس، یہ زیادہ اسٹرانگ فائبر والے جو ہے نا یہ ان کی آئی پی ٹریک ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک سروس ہے جو چل رہی ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے. اور بہاولپور کی بھی اچھی آئی پی ہے، اس کی بھی جو ہے نا سسپینشن. اور اس کے علاوہ نا آپ کا جو ہے یہاں پہ جھنگ بھی آتا ہے، آج اگر نہیں ہوگا تو کل تک آ جائے گا جھنگ بھی. جھنگ کی پراکسی بھی بہت اچھی ہے، اس کے اوپر بھی بہت اچھے اکاؤنٹس ہمارے چل رہے ہیں. اور کے پی کی جتنی آئی پیز ہیں نا ساری سیکیور ہیں، کے پی کی آئی پی سے آپ جو ہے نا بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ امیزون کا اکاؤنٹ مثال کے طور پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، پھر آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، لیٹس سپوز آپ کے پاس اگر یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے، یو ایس اے کا آپ بنانا چاہ رہے ہیں اکاؤنٹ، تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، یو ایس اے سلیکٹ کرنا ہے. یا لیٹس سپوز آپ کے پاس آسٹریلیا ہے، آسٹریلیا میں آپ اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، آسٹریلیا یہاں پہ دیکھیں اس حساب سے یہ آپ کو نیو ساؤتھ ویلز کر لیں آپ، این ایس ڈبلیو سٹی نیو ساؤتھ ویلز کے آپ نے کیا کرنا ہے، لیٹس سپوز یہاں پہ سینٹرل کوسٹ کر لیں، آئی ایس پی اس میں بتا دے گا آپ کو، اس میں دیکھیں ملٹیپل جو ہے نا وہاں پہ انٹرنیٹ سروس ہے، ٹھیک ہے. ٹی جی پی ہے، یہ جو ہے نا ٹی پی جی، یہ بہت اچھی سروس ہے ان کی، تو یہ سلیکٹ کریں گے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ون کرنے کے بعد اس کو بھی سیو کر لیں گے. تو آپ کی جو ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جو ریزیڈینشیل پراکسی ہے آپ کی، اگر آپ نے ایک پاکستان کی نکال لی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اور نہیں نکال سکتے. آپ نے 1 GB کا ڈاٹا یوٹیلائز کرنا ہے، اگر زیادہ نہیں ہوا ہے تو وہ صرف ڈاٹا یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے آئی پیز آپ بے شک ملٹیپل بناتے جائیں، اور ہر آئی پی جتنے بھی پروفائلز آپ کی بنے گی اس میں ڈاٹا کنزیوم ہوگا، اس حساب سے ڈاٹا آپ کا کنزیوم ہوتا جائے گا. تو یہاں سے جو جب آپ امیزون کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں ای بے پاکستان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اور اسٹور کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ ڈفرنٹ پراکسیز بناتے جائیں گے. پراکسیز یہاں پہ لسٹ کے اندر شو ہوتی جائیں گی، پلس آپ کو یہ فائل بھی ملتی جائے گی، یہ ساری فائلیں آپ کے پاس پڑی ہوں گی، تو آپ ان کا بھی یہ ڈاٹا بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس شو ہوتے جائیں گے کہ جناب آپ نے اتنا ڈاٹا کنزیوم کر لیا، ریمیننگ آپ کا اتنا ہے. جب وہ کنزیوم ہو جائے گا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ کا ڈاٹا کنزیوم ہو گیا، اب آپ جو ہے نا نیو اپنا جو ہے نا پیکیج بائی کریں. تو اگر آپ 1 GB کا ڈاٹا بائی کرتے ہیں تو 3 سے 4 اکاؤنٹ ایک ہی دفعہ چلائیں، اور ان کے اوپر آپ نے نا ڈیلی کی بیسس پہ نا 6 سے 7 دفعہ جو ہے نا کوئی پیج اوپن کرتے ہیں. اس پہ اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوکیز جنریٹ نہیں کرنا پڑتی، بس آپ 5-7 منٹ کوکیز جنریٹ کریں، بائر اکاؤنٹ بنائیں، اور 1 سے 2 دن اس بائر اکاؤنٹ کے اوپر 10-10 15-15 منٹ ڈیلی کام کریں. 2 دن کے بعد آپ اسے سیلر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، آپ کا ایزیلی اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا ہوپ فلی، کیونکہ ہمارے بہت اچھے طریقے سے بنے. پھر بھی اکاؤنٹ سسپینشن، اکاؤنٹ ریسٹرکشن ایک گیم کا حصہ ہے، اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سدا بہار ہی چلے گا، سسپینڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پروفیشنلی ٹرین کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ پھر بھی آپ کو 100% جو ہے اکاؤنٹ ریسٹرکشن اور سسپینشن سے نہیں روک سکتی، لیکن اس پہ کام کر کے، ریزیڈینشیل پراکسی پہ کام کر کے سیورل اکاؤنٹس ہم نے بنائے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ آپ کا ریزیڈینشیل پراکسی کا انٹروڈکشن ہے. ہوپ فلی یہ آسان ہوگا آپ کے لیے، مشکل پیش نہیں آئے گی. کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ مجھے جو ہے نا اسکرین شاٹ کے ساتھ جو ہے میرے سے کانٹیکٹ کریں گے، میں انشاءاللہ آپ کو گائڈ کروں گا. تو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا اگر بھی اب تک